وادی کشمیر کے باشعور، تعلیم یافتہ اور تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال نوجوان آج کے دور میں نہ صرف تعلیم حاصل کر رہے ہیں بلکہ مختلف وسائل کو بروئے کار لا کر روزگار کے نئے در کھول رہے ہیں۔ ان کی یہ کوشش نہ صرف خود کفالت کی طرف ایک اہم قدم ہے بلکہ معیشت کی بہتری اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے بھی ایک امید افزا راستہ ثابت ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں اننت ناگ سے ہمارے نمائندے دین عمران کی رپورٹ۔ جموں کشمیر میں پڑھے لکھے بے روزگار نوجوانوں کی اچھی خاصی تعداد ہے، تاہم ایسے تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بھی کمی نہیں ہے جنہوں نے حکومت کی اسکیموں کا فائدہ اٹھا کر اپنا روزگار شروع کیا اور خود کفیل بنے اور اوروں کو روزگار بھی دیا۔ ایسی نوجوانوں میں ایک نام ہے محسن نذیر کا، جو جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے ونتراگ رنبیر پورہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ 24 سالہ محسن اس وقت اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں ریاضی میں گریجویشن کر رہے ہیں، مگر محض تعلیم تک محدود رہنے کے بجائے محسن نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے زرعی میدان میں قدم رکھا اور اپنے علاقے میں باغ مدینہ کے نام سے ایک ویجیٹیبل فارم قائم کیا۔ محسن کے فارم میں کام کرنے والے ایک نوجوان کا کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے اس فارم میں کام شروع کیا ہے، انہیں اس کام سے نہ صرف محنتانہ حاصل ہوتا ہے بلکہ ایک نئی تخلیق سیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس فارم سے متعدد نوجوانوں کو روزگار فراہم ہو رہا ہے۔ وہیں محسن کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بیکار پڑی زمین تھی جسے اکثر نظر انداز کیا جاتا تھا، مگر ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس زمین کو روزگار کا ذریعہ بنایا جائے۔ آج محسن نہ صرف خود کفیل ہیں بلکہ کئی نوجوانوں کو روزگار بھی فراہم کر رہے ہیں۔ تب سے ہمیں اچھا روزگار مل رہا ہے۔ پہلے ہم کر رہے تھے اور کام کر رہے تھے، لیکن ہمیں صرف مزدوری کر رہے تھے، لیکن اس میں کچھ دن کا 500-600 ملتا، لیکن اس میں بہت اچھا مل رہا ہے، تجربہ مل رہا ہے کیسے آگے ہمیں بھی اور گروتھ کرنے چاہیے، اور جہاں بھی ہم اپنے باغات جہاں بھی ہیں ہمارے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہی واٹر ملن جو ہے ہم اس کو لگائیں گے اور ہمارا کاروبار اس سے بہت بڑھیا چل رہا ہے۔ ہم نے فارمنگ کی طرف جانا کیوں پسند کیا؟ سب سے بڑا جو ریزن ہے فارمنگ کی طرف جانے کا وہ یہ ہے کہ اس میں ہم کچھ بندوں کو روزگار دے سکتے ہیں۔ سب سے بڑا ریزن میرے لیے یہی ہے۔ مجھے لگتا ہے 6-7 لڑکے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم، تو 7 لڑکوں کا ابھی روزگار بن رہا ہے یہاں سے۔ تو جو ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہے ان کی طرف سے بہت زیادہ تعاون ملا ہے، بہت زیادہ سپورٹ ملا ابھی تک۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ چاہو تو مطلب آپ کچھ بھی کر سکتے ہو اپنی زندگی میں۔ میری یہی درخواست ہے ان سب لوگوں سے کہ آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، آپ کام کیا کریں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنی جو آپ کے پاس وسائل ہیں ان کو یوٹیلائز کریں۔ محسن دن کے اوقات یونیورسٹی میں گزارتے ہیں، شام اور صبح کے اوقات فارم پر کام کرتے ہیں اور رات کو پڑھائی کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ان کی محنت اور نظم و ضبط قابل تقلید ہے اور قابل ستائش بھی۔ آج کا دور مسابقت کا دور ہے، اگر انسان خود کو اس دوڑ میں شامل نہیں کرے گا تو وہ پیچھے رہ جائے گا۔ نوکری کے انتظار میں وقت ضائع کرنے کے بجائے متبادل روزگار کی تلاش ضروری ہے۔ وادی کشمیر کے یہی نوجوان اب زرعی شعبے کو سائنسی بنیادوں پر استوار کر کے جہاں غذائی خود کفالت کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہی ایک تابناک کیریئر اور معقول آمدنی کے امکانات بھی پیدا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب حکومت ہند نے بھی سبز انقلاب کی جانب اہم قدم اٹھاتے ہوئے HADP یعنی ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کی شروعات کی ہے، جس کا اصل مقصد جموں کشمیر میں زراعت کو جدید خطوط پر فروغ دینا اور بے روزگار نوجوانوں کو اس شعبے کی جانب راغب کرنا ہے، تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار کے نئے مواقع فراہم ہوں۔ دین عمران، منصف ٹی وی، اننت ناگ۔